وہاں سے رشتہ ختم کر لیتا. 25 آدمی کو لگاتا ہے کہ کوئی گوشت والی پارٹی تلاش کیجیے, مضبوط تلاش کیجیے. اور پھر اس کے بعد آج حالات اتنے بدتر ہیں کہ ہماری بیٹیاں آگ میں جل رہی ہیں, ہماری بیٹیاں ندی میں کود رہی ہیں. اور اس جہیز کی لعنت نے سماج کو ایسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. ابھی حیدرآباد میں ایک بچی کی شادی ہوئی, 3 دن کے بعد وہ بچی پھانسی میں لٹک کے مر گئی. اس کے ماں باپ گئے, بیٹی کو پھانسی سے اتارا, کفن دے کر مٹی میں دفن کیا. لیکن جب باپ بیٹی کے گھر میں آیا اور اس کا سامان جمع کرنے لگا تو اس کے تکیا کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں بیٹی نے باپ کے نام خط لکھا تھا کہ ابا میں جس دن سے اس گھر میں آئی مجھ کو جہیز کا اتنا تانا دیا گیا کہ فریج نہیں لائی, ٹی وی نہیں لائی, سونا کی انگوٹھی نہیں ملی کہ میں عاجز آ کر پھانسی پہ لٹکنے پہ مجبور ہو گئی. ابا میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا چھوڑ کر جاتی ہوں, آپ اس کو پڑھیے گا اور کم سے کم میری بہن کا خیال کیجیے گا. اس بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا اب جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ بیٹی کو کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں ضرور دیجیے گا. معلوم نہیں میری طرح کہیں اس کو بھی پھانسی پر لٹکنا پڑے, کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ اپنے قبر میں لیٹ سکے. آج میری بیٹی مجھ سے کفن مانگے, آج میری بیٹی مجھ سے کہے کہ تم ہمیں کفن دو, اور یہ نکاح کو مشکل کر کے. نکاح تو بہت آسان تھا, نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد, مسجد سے اعلان کرو کہ فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی سے نکاح ہے اور مسجد میں تم نکاح پڑھاؤ. کہاں پڑھاؤ؟ ارے نکاح کہاں پڑھاؤ؟ مسجد میں, مسجد میں نکاح پڑھاؤ. کیوں؟ فرمایا جیسے نماز عبادت ہے ویسے نکاح بھی عبادت ہے. لیکن آج مسلمان کتنا مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, ارے نکاح پڑھاتا دیکھے ہو. آج 2.5 لاکھ کا ڈیکوریشن ہوگا, بنگلہ ہوگا, فلاں ہوگا, ہوٹل ہوگا, اس میں مسلمان کے بیٹے کا نکاح ہوگا. لعنت ہے میری زندگی پر. آج دنیا میں عیسائی قوم ہے, ہم سے زیادہ پیسے والی ہے کہ نہیں, ہم سے زیادہ طاقت والی ہے کہ نہیں, لیکن اگر عیسائی کے بادشاہ کا بیٹا کا بھی نکاح ہوگا تو گرجا گھر میں ہوگا, گرجا گھر سے باہر نہیں ہو سکتا, جبکہ وہ دھرم مٹ گیا. لیکن آج وہ لوگ پابند ہیں کہ اس کے شہنشاہ کے بیٹے کا نکاح بھی گرجا میں ہوگا. یہ پھٹنی مسلمان جس کو تھوڑا سا پیسہ ملا تو آج ڈیکوریشن میں نکاح کرتا, رسول اللہ کی کہے ہوئی مسجد میں نکاح نہیں کرتا. بولو اگر مسجد میں نکاح کرو گے نکاح آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طے کرو کہاں بھٹک رہے ہو, کس کی سنت کو پکڑ رہے ہو. آؤ محمد کے قدموں میں, آؤ نبی کے قدموں میں. جس دن نبی کی سنت کو پکڑو گے خدا کی قسم نکاح آسان ہوگا. جب نکاح آسان ہوگا زنا کا راستہ مشکل ہوگا. زنا کے راستے کو آسان بنانا چاہتے ہو تو نکاح کو مشکل بناؤ. یاد رکھو زنا کا راستہ خود بخود آسان ہوگا. اللہ ہم سب کے ایمان کو تازہ کرے. بولو نکاح کے موقع پر جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں گے. جائیے گا باراتی میں, بولیے نا ٹوپی پہن کر کے سامنے میں بیٹھے, ارے بچیے گا کہ نہیں بچیے گا؟ بچیے اور اللہ سے کہیے کہ جو کام پیغمبر نے نہیں, صحابہ نے نہیں کیا, اے اللہ ہم سب کی ایسے کام سے حفاظت فرما. اپنے بچوں کے بارے میں طے کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اجتماع کے اسٹیج پر نکاح کروں گا, جلسے کے اسٹیج پر نکاح کروں گا. اے اللہ میں مسجد میں نکاح کروں گا. اے اللہ میں پنڈال سجا کر پیسے کو فضول خرچ کر کے, اے اللہ میں کبھی یہ عمل نہیں کر سکتا. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے. آج کتنے گناہ پر روئے. میں جامع مسجد میں منگیر میں جمعہ کے لیے گیا, 11:30 بج رہا ہے, میرے پاس فون آیا, مفتی صاحب مسئلہ بتائیے. ہم یہ سمجھا کہ یہ جمعہ کا مسئلہ پوچھتا ہوگا کہ جمعہ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ مسئلہ بتائیے.
میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بولا کہ مفتی صاحب میرا ایک بھتیجا 2-2.5 مہینے سے کھاتا پیتا ہے۔ کھاتا پیتا کا مطلب مجھے بھات روٹی نہیں، دارو پیتا ہے۔ رات کچھ بیشی چڑھا کے آ گیا اور بیوی سے جھگڑا کر لیا، اور جھگڑا میں بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ مفتی صاحب بتائیے کہ اب پلٹانے کا راستہ کیا ہو؟ بولو کیا ہے عمر لڑکی کی؟ 30 سال۔ کتنے بچے ہیں اس کو؟ 2 بچے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں بتاؤ آج ایک گلاس شراب کی کتنی قیمت ہوگی؟ ایک کورکس کے بوتل کی کتنی قیمت ہوگی؟ لیکن ایک کورکس کے بوتل کی وجہ سے، اگر ایک شراب کے گلاس کی وجہ سے اگر 30 سال کی بیٹی کی زندگی اجڑتی ہے، 2 بچے کے سر سے ماں کا سایہ چھنتا ہے، تو بولو اس زمین پر خدا کا عذاب اترنا چاہیے کہ نہیں اترنا چاہیے؟ اس باپ سے پوچھو جس نے 20 سال تک بیٹی کو پال کر شادی کرائی۔ آج اگر میری بیٹی کو کوئی طلاق دے دے، میری بہن کو کوئی طلاق دے، اندازہ کر کے بتاؤ کہ میرے دل کو کیسی چوٹ لگے گی؟ کیا یہ شراب لعنت نہیں ہے؟ کیا یہ نشہ حرام نہیں ہے؟ لیکن کون کس کو منائے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں، اس سماج کے جوانوں سے کہتا، آج بھی 70% نوجوان نشیڑی بنا ہوا ہے، نشیڑی بنا ہوا۔ میں آزاد اکیڈمی میں پچھلے سال 29 نومبر کو جلسے کی تیاری کروا رہا تھا۔ آزاد اکیڈمی کے بغل میں مسلم آبادی ہے۔ صفائی کرمیوں نے مجھے 2500 سے زیادہ انجیکشن کا سرنج دکھایا، جس سے نوجوان لڑکوں نے نشہ کا انجیکشن لیا تھا۔ لوگوں بتاؤ کیا سرکار جس کے پاس ایمان نہیں وہ دارو پہ پابندی لگاتی ہے؟ اور جس مسلمان کو آج 1445 سال پہلے صاف کہا گیا تھا کہ شراب ویسے حرام، نشہ ویسے حرام، بھانگ اور گانجا ویسے حرام جیسے سور کا خون اور پیشاب حرام ہے، آج یہ مسلمان کا بچہ اگر سور کا خون اور پیشاب نہیں پیتا لیکن دارو پی کر اپنے دماغ اور اپنی زبان کو ناپاک کرتا ہے۔ بولو آج جا کے پوچھو، مفتی صاحب بیٹھے اطہر صاحب، ان کے پاس بھی آتے ہیں طلاق کے معاملات، 70% طلاق وہ دیتا ہے جو نشہ کرتا ہے اور نشے میں ڈوب کر دیتا ہے۔ کیا آج 70% بیٹیوں کی زندگی اجڑے گی اور نشہ کی وجہ سے گزرے گی؟ بولو جو مسلمان سور کا گوشت کھائے گا، جو مسلمان سور کا پیشاب پیے گا، کیا وہ مسلمان اللہ کی رحمت سے دور ہوگا کہ نہیں؟ کہتے ہو کہ فلاں ستا رہا ہے، کہتے ہو کہ فلاں ہم کو دھمکا رہا ہے، کہتے ہو کہ فلاں کی طرف سے ظلم ہو رہا، نہیں، نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے امت کے اعمال ہوں گے ویسے اس پر بادشاہ مقرر ہوگا، ویسے اس پر حاکم مسلط ہوگا۔ آج ہمارے اعمال بگڑے، اللہ نے اوپر کے حالات کو بگاڑ دیے ہیں۔ اگر اوپر کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے مسلمانوں، ہمیں اپنے اندر کے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہو، بولو خدا کے نام پر، کیا نشہ سے لڑ کر اپنے گھر اور سماج کو بولو نشہ سے پاک کرنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، پاور سے ہاتھ اٹھائیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے۔ آج کیا آپ سے کہے، میں یہ واقعہ سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ کلکتہ میں ایک نوجوان اپنی 70 سال کی ماں کو غصے میں پٹخ دیا زمین پہ، اور ایک کٹورے میں پیشاب کر کے اپنے اس ماں کے منہ میں ڈالا، جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اس کے بوجھ کو ڈھویا، جس نے اپنے بدن کا خون دودھ بنا کر اس کو پلایا، جس نے رات کو جاڑے میں بستر پہ سو کر اپنے بیٹے کو ٹھنڈک سے بچایا۔ آج بولو اس زمین پر خدا کے قانون اور محمد کے رشتے کے خلاف اگر کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کے دل کو توڑتا ہے، ماں کو رلاتا ہے، تو کیا بولو اللہ تعالیٰ کے قہر کی آگ زمین پر برسے گی کہ نہیں برسے گی؟ اللہ نے فرمایا تھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ سنو، خدا کی عبادت کرو، اپنے ماں باپ کی تابعداری کرو، اور فرمایا کہ خبردار
اگر کسی کا ماں باپ کچھ بول دے اور بیٹا نے اف بھی کہہ دیا تب بھی وہ خدا کے یہاں گنہگار بن جائے گا۔ اف، یہاں تو باپ کی بولی کا جواب، باپ کی بولی پر گولی، اور باپ ماں کے ساتھ وہ سلوک کہ دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آتی ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا، جو نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ماں اور باپ کو نہیں کھلائیں گے تو دولت مند بن جائے گا، جو یہ سوچتا ہے کہ اس گاڑی کو نہیں ڈھوئیں گے تو عزت دار بن جائیں گے، کان کھول کر سنو، تم انیل امبانی بھی بن جاؤ گے تو خدا کی قسم سب کچھ ملے گا، لیکن عزت کی موت کبھی تم کو نصیب نہیں ہوگی اگر ماں کا دل ٹوٹ گیا، باپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اگر باپ کے آنکھ سے آنسو گر گیا، یاد رکھو دنیا میں تم کو عزت کی موت نصیب نہیں ہو سکتی۔ سینکڑوں باپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کر دیجیے، حالات اچھے نہیں ہیں، بیٹا ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں، پیٹ میں لقمہ جائے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، کیا کرو گے اس جوانی کو لے کر؟ گھن لگ جائے گی اس جوانی میں، وہ جوانی زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آج لوگ مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کر دیجئے میرا حال ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھو، مجھ جیسا مفتی کوئی ولی دعا کرے گا، گارنٹی نہیں کہ قبول ہو جائے، لیکن اگر کوئی باپ ہاتھ اٹھا دے، کوئی ماں بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو 100% گارنٹی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو کر رہے گی۔ تم کہاں جاتے ہو؟ تمہارے گھر میں ولی ہے، تمہارے گھر میں مستجاب الدعوات ہے۔ نبی نے فرمایا کہ لوگ 5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے مکہ حج کرنے جاتے ہیں، گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہو۔ لوگ عمرہ کرنے جاتے، گارنٹی نہیں کہ عمرہ قبول ہو۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ خدا کے پیغمبر، اگر کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کو عقیدت سے دیکھے، نبی نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ 100 حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بتاؤ کہ ہم سماج میں کہاں جا رہے ہیں؟ حالات کہاں بدتر ہو رہے ہیں؟ سماج کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ آج سماج کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ اگر 3 بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، مرد کا منہ بھی لٹک جاتا، ساس کا بھی منہ لٹک جاتا، اور اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ منحوس کیا بولو؟ بیٹی اولاد نہیں ہے؟ کیا بیٹی خدا کا عطیہ نہیں ہے؟ ابھی پھلواری شریف کے ہاسپٹل میں ایک عورت آئی 30 سال کی، اس کی ڈیلیوری ہونی تھی، بچہ پیدا ہوا، بیٹی ہوئی، نرس نے اس کو کہا کہ بہن تم کو بیٹی پیدا ہوئی۔ 1 گھنٹہ نہیں گزرا کہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھی اور اس عورت کی روح پرواز کر گئی۔ پورے ہاسپٹل میں کوہرام مچ گیا، کیا معاملہ ہوا؟ ڈاکٹر سے غلطی ہوئی، کہا کہ نارمل ڈیلیوری ہوئی، کیا ماجرا ہوا؟ پتا چلا کہ اس کو 2 بیٹی پہلے ہو چکی تھی، اور جب وہ ہاسپٹل آنے لگی تھی تو اس کی ساس نے کہا تھا کہ اب کی اگر بیٹی پیدا ہو تو پلٹ کر میرے دروازے پر پیر مت رکھنا۔ جیسے اس کے کان کو خبر ملی کہ مجھ کو بیٹی ہوئی، ساس کی بات یاد آئی، دل کی دھڑکن بڑھی، اور 1 گھنٹے کے اندر اس کی روح پرواز کر لی۔ اندازہ کرو کہ کیا یہ مسلمان آج بیٹا کو تو اولاد سمجھے، بیٹی کو نعمت نہ سمجھے؟ اس سے بڑھ کر خدا سے دوری اور نہیں ہو سکتی۔ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ یاد رکھو، ماں کے پیٹ میں جو بچے کا نقشہ بنتا وہ اللہ کا قلم بناتا، عورت اپنے ہاتھ سے نہیں بناتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا بیٹا دیتا، جس کو چاہتا بیٹی دیتا۔ اور سنو، اگر کسی کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن کسی کو اللہ نے بیٹی دیا تو وہ نعمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اگر 11 لڑکا بھی تم کو ہوگا تو کچھ ملنے والا نہیں، مرنے سے پہلے کچھ فائٹنگ وائٹنگ مل جائے تو غنیمت ہے۔ لیکن اگر 2 لڑکی بھی تم کو ہوئی، محبت سے پال کر تم نے شادی کیا، نبی فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ میرے ساتھ اللہ کی جنت میں ہوگا، میرے ساتھ اللہ کی جنت میں ہوگا۔ اور سنو، کوئی بھی باپ بیٹا کے دروازے سے بھوکا لوٹ سکتا، لیکن بیٹی کے دروازے سے بھوکا نہیں لوٹ سکتا۔ اور سنو، جب وہی ماں باپ بستر پر لیٹا ہوتا ہے، بڑھاپے میں بستر سے چمٹ جاتا،
اس کے بدن سے گندگی نکلتی تو بہوت کا ہاتھ نہیں بلکہ بیٹی کا ہاتھ ہی اس گندگی کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے بیٹی سے محبت کرو۔ آج کتنا بدنصیب وہ ہے جو صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے عورت کو طلاق کر دے دیا۔ شرم کرو، بیٹی کی قدر کرو، اس کو اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھو۔ بیٹی بھی پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جذبہ ایمانی کو جگاؤ تاکہ اللہ تمہارے جسم اور دل کو گناہ سے بچائے رکھے۔ آج جو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے، بولو وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن نہیں، آج یہ مسلمان بیوی کو سمجھا ہے نوکرانی، بیوی کو سمجھا ہے پیر کی جوتی، بیوی کو سمجھا ہے لکھو پھینکو پین، جب تک چلے چلاؤ، نہیں تو جہاں چاہو بدل دو، اور جب چاہا طلاق ٹھوک کر اس کو گھر سے نکال دو۔ نہیں، شرم کرو۔ آج اگر کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں بیوی بن کر آئی، تمہاری بیٹی بھی کسی بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔